ہے رحمت رمضان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طارق محمود مہر، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ روزنامہ آواز ڈینگا گجرات کے زیر اہتمام پروگرام رحمت رمضان آواز نیوز چینل پر سیزن 6 میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ موجود ہیں ڈینگا کے مشہور و معروف نعتخواں محمد زین علی نوری۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوال و جواب کی نشست ہماری، اس میں ہم پہلا سوال کریں گے محمد زین علی نوری صاحب سے۔ نعت خوانی کی طرف آپ کا رجحان کیسے پیدا ہوا؟ الحمدللہ کہ نعت خوانی میں سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ جب میں بچپن میں ٹی وی میں بڑے بڑے نعت خوانوں کو سنتا تھا تو وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں بھی حضور کا ایک نعت خوان بنوں، اور میری والدہ نے مجھے بچپن سے ہی گھٹی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا سبق دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میرا دوسرا سوال آپ سے کہ کیا آپ نے نعت خوانی کسی استاد سے سیکھی ہے؟ آپ کے استاد کون ہیں؟ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا فضل و احسان ہے، میرے استاد گرامی قاری محمد ابرار حسین قادری صاحب، میں نے ان سے 2016 سے نعت خوانی باقاعدہ سیکھی ہے، اور اس وقت وہ ماشاءاللہ امریکہ میں حضور کی نعت خوانی پڑھ رہے ہیں۔ میرا تیسرا سوال آپ سے، آپ کی زندگی میں نعت خوانی نے کیا تبدیلی لائی؟ نعت خوانی میں نے تبدیلی میر صاحب یہ لائی ہے کہ بس حضور نے عبادت بنا دی، ماشاءاللہ، یہ بڑا ان کا فضل ہے، بڑا کرم ہے حضور کا۔ تو ہمارے ناظرین کو کیا سنائیں گے اب آپ؟ نعت شریف کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ جی بسم نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا، نہ ایسا یتیم دیکھا، نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا، نہ ایسا یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، بروز محشر بوقت پرسش، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، بروز محشر بوقت پرسش، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے محض ایک مہینہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ، ایک سنہری موقع اور ایک قیمتی غنیمت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے لعلکم تتقون، یعنی کہ تم تقوی حاصل کرو۔ یہ روزے، یہ تراویح، یہ سحر و افطار کا نور
یہ سب کچھ ہے تقویٰ کے سفر کا دستور، نصیب والوں کو ملتا ہے رمضان کا مہینہ، یہ رب کی طرف سے سب سے بڑا انعام ہے۔ ناظرین کرام، میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا۔ زین علی نوری صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے کوئی فیورٹ نعت خواں میرے جن کے آپ نام سنتے ہیں؟ میرے فیوریٹ نعت خان محمد علی زوری صاحب ہیں، اعظم چشتی صاحب ہیں، سید زبی مسوشہ صاحب اس دور حاضر میں، اور گزر گئے ہیں یہ قبلہ صابر سردار صاحب، خالد حسنین خالد صاحب، اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ یہ بہت ہی خوبصورت نعت خان تھے، میں انہیں ہی سنتا ہوں اور ان سے سبق حاصل کرتا ہوں۔ وہ کون سی نعت ہے جس سے آپ کو عمرہ پیکج بھی ملا ہے؟ وہ میں نے ایک حضور کی اہل بیت کے حوالے سے ایک منقبت پڑھی تھی، تو اسی کی برکت سے حضور نے مجھے عمرہ شریف پہ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک، یہ سرکار کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے۔ تو وہ یہ کلام ہے، منقبت ہے وہ۔ ہاں جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی، تصویر نبی دی بن دی ہے، جوڑی رل کے کھڑے جے سیدہ دی، تصویر نبی دی بن دی ہے، ویکھو گھنڈلا کے جے نونا تو، تنویر نبی دی بن دی ہے، اور ماں پاک خدیجہ باپ نبی، پت حسن حسین تے شوہر علی، ماں پاک خدیجہ باپ نبی، پت حسن حسین تے شوہر علی، جس زاویے نال وی ویکھ لو، تطہیر نبی دی بن دی ہے، جس زاویے نال وی ویکھ لو، تطہیر نبی دی بن دی ہے۔ ہاں سن کول حسین منی دا، اس کول چ صاف لکھیا ہے، ذرا سوچ کہ آپس وچ کتنی شبیر نبی دی بن دی ہے، جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی، تصویر نبی دی بن دی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ محمد زین علی نوری صاحب، آپ یہ بتائیں کیا کوئی ڈیمانڈ بھی کبھی ہے، کوئی ہے آپ کی؟ ڈیمانڈ تو ہماری کوئی نہیں ہے مہر صاحب، جی ماشاءاللہ، بس کوئی ہمیں بلائے تو ہم بس کہتے ہیں انشاءاللہ آپ کی طرف۔ جو یہ ڈیمانڈز کرتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ڈیمانڈ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میں نعت خانوں میں رہتا ہوں جی لیکن آج کل نعت خانوں کا قصور ہی نہیں ہے، یہ ہماری عوام کا قصور ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا، یہ پیغام ہے یہ ہماری عوام کا۔ جو بندہ مہر صاحب نعت خوانی کروانے کے لیے نعت خان کو فون کرتا ہے، جی جی جس نے لاہور سے آنا، جی آپ کا پیکٹ کتنا ہے، وہ خود پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری عوام خود پوچھتی ہے پبلک کہ آپ کا پیکٹ کتنا ہے، تو وہ جب بتاتے ہیں کہ 60,000 ہے، 70,000 ہے، 80,000 ہے، کوئی تو لاکھ بھی کہتے ہیں۔ اس میں آپ خود بتائیں کہ نعت خان کی غلطی ہے یا بلانے والے کی غلطی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں غلط بلانے، ہاں جی، اس میں غلط ہماری عوام، ہم خود وہ فکس کر رہے ہیں۔ ہاں جی، ہم خود انہیں بڑھاؤ دے رہے ہیں کہ بھائی جان آپ بتائیں بس۔ نعت خوانی میں ٹھیک ہے جو ان کا کرایہ وغیرہ بنتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن نعت خوانی میں یہ جو زیادہ مثال کے طور پہ یہاں سے لاہور کا کرایہ
میں اس طرف نہیں جاتا، جی لیکن میری نظر میں نعت خوانی سننے کو ترجیح دیتا ہوں، ماشاءاللہ، میں نعت خوانی کو دیکھنے میں ترجیح نہیں دیتا۔ ہمیں کوئی بلائے الحمدللہ ہم جاتے ہیں، لیکن ہم سے پوچھتے ہیں، ڈیمانڈ یہ بھی ہو جاتی ہے، وہ پوچھتے ہیں جناب نوری صاحب آپ بتائیں کہ آپ کتنے پیسے لیں گے، تو میں انہیں یہی بولتا ہوں کہ آپ کو جو اچھا لگے۔ اب میں نے ان پہ چھوڑی ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ جب مجھے پوچھیں گے نہیں آپ بتائیں، تو پھر میں تو یہ بتاؤں گا بھائی گاڑی کا کرایہ۔ اگر کوئی اور نعت خوان ہوگا جیسے آپ بتا رہے ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو وہ تو پھر بولیں گے نا پہلے 50,000 روپیہ دے دیں ہم آ جائیں۔ تو میں بس یہی کہوں گا کہ میں نعت خوانی سننے کو ترجیح دیتا ہوں، ماشاءاللہ، دیکھتا ہوں۔ جی تو ناظرین، بہت اچھا سوال، بہت اچھا جواب کہ یہ جو ہماری اپنی غلطی کہ جو ڈیمانڈز کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے نعت خوانوں کا بائیکاٹ کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کو فارغ کر دیں۔ ان جیسے جو بغیر ڈیمانڈ کے، بغیر کسی لالچ کے آنے والے ہیں ان کو موقع دیں، جو نئے چہرے ہیں ان کو موقع دیں۔ زین علی نوری صاحب، جو آج کل کی نوجوان یوتھ جو آگے آ رہی ہے نعت خوانی میں، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ وہ حضور کی نعت کو دل سے پڑھیں۔ جب وہ دل سے پڑھیں گے، وہ جب قبول ہوگی تو آپ کے بارے میں آئیں، اس دنیا میں بھی آپ کامیاب اور آخرت میں۔ جو آنے والی جو ہماری نسل ہے ان کے لیے بس یہی پیغام ہے کہ نعت خوانی دل سے پڑھیں۔ نعت خوانی جو کچھ ہمارے احباب ہیں جو صرف مال کو ہی ترجیح دیتے ہیں، پیسے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ اگر آپ حضور کے ایک نعت خوان بن گئے، حضور کے اچھے نعت خوانوں میں آپ کا نام آ گیا، تو یہ مال تو کچھ بھی نہیں ہے، بے شک، آپ وہ مالا مال کر دیں۔ بے شک، بات سمجھنے کی ہے، بات سمجھنے کی ہے، کوئی اس طرح سمجھتا ہے، کوئی اس طرح سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ویسے میر صاحب، میں یہی کہوں گا کہ میں کسی کے خلاف نہیں بولتا، میں نے کسی نعت خوان کا نام نہیں لیا یہ اتنا لیتا ہے، میرا کسی پہ کوئی افیکٹ نہیں، ہمارا اس ٹاپک پہ نہیں ہے، لیکن جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جناب وہ فلاں 1.5 لے رہا ہے، فلاں لاکھ لے رہا ہے، چیز یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جو ڈیمانڈ کرتے اور مرد کے ساتھ مجھے آن دی کیمرہ بتانا پڑ رہا ہے کہ کچھ نعت خوان ایسے بھی موجود ہیں جو طے کرتے ہیں کہ اگر ₹1,00,000 یا 1.5 لاکھ طے ہوا ہے تو پھر آگے ان کی ڈیمانڈ جو اگلی نعت خوان کی طرف سے ہوتی ہے، وہ ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جو سفر ہمارا اور آپ کا طے ہوگا، اس سفر سے آگے 1 کلومیٹر بھی اضافی ہوگا تو اس کے پیسے ہم الگ لیں گے۔ ہاں جی، ہوتے ہیں، بعض نعت خوان ایسے بھی موجود ہیں، کچھ ہمارے احباب ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں دونوں طرف غلطی جی ظاہر ہے، دونوں طرف۔ ایک دن میں بھی محفل پہ گیا تھا، تو وہ سمجھ لیں کہ یہاں سے کافی دور تھی، میں اس شہر کا نام بھی نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سی دور تھی محفل، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جب میں گیا تو میں نے نعت خوانی پیش کی، تو انہوں نے جو اوپر خدمت کی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ وہ ٹھیک ہے، اس حساب سے۔ تو جب میں نکل رہا تھا تو وہ مجھے سلام لے کے مجھے مطلب کہ یہ سمجھ لیں کہ میں 10,000 روپیہ کرایہ دے کے گیا تھا، انہوں نے مجھے 2,000 روپیہ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب نعت خوان کی بھی غلطی نہیں، وہ جو فکس کر کے آتے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ جائز کر کے فکس کریں، یہ تو نہیں ہے نا آپ کا کرایہ 10,000 روپیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، مال، لیکن میں یہی کہوں گا الحمدللہ میری دکان ہے، میرا جو ذریعہ معاش ہے، آپ نے اپنا ایک الگ جو ہے معاش کے لیے اپنے کاروبار میں نے رکھا ہوا ہے، میں نے نعت خوانی کو فروغ نہیں دیا؟ نہیں، اللہ معافی دے، میں نے الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، میری ایک اپنی دکان ہے، اسی میں مجھے مال سب کچھ حضور کے صدقے ملتا ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن یہ بالکل بھی میں نہیں کہوں گا کہ نعت خوانی سے ہی میں کھا رہا ہوں، کما رہا ہوں، یہ تو حضور کا صدقہ ہے، وہ تو مجھے دیتے ہیں، وہ بے شک پیسے نعت خوانی میں سے ہو یا بے شک پیسے دکان میں سے ہو، وہ تو مجھے دیتے ہیں الحمدللہ، یہ لیکن میں نے ذریعہ معاش نہیں بنایا نعت خوانی، یہ صرف میں نے اپنی ذریعہ تجارت نہیں بنایا، میں نے صرف اپنی ایک خوب ہے اندر، حضور کی محبت ہے، ایک شوق ہے، لگن ہے، اس کے حوالے سے میں نعت پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں اسی سوال کی طرف آنے لگا تھا جو زین بھائی نے کر دی ہے کہ ہمیں ہی کچھ ایسے بھی ہیں جو کہہ لیں کہ میں کہوں گا کہ ان جیسوں کو بلاتے ہیں جو ڈیمانڈ نہیں کرتے، لیکن
बुलाने वाले को ये चाहिए कि वो देख ले कि ये भाई कहाँ से आया है, कितना सफर है इसका, कम से कम चलो अगर वो डिमांड नहीं कर रहा आपके आगे तो कम से कम जो गाड़ी का रेंट है ये लाजमी, ये देना फर्ज भी है और ज़रूरी भी है। अगर आप बुलवा रहे हैं, अगर आपने 2-4 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया महफिल पे लगाया तो कम से कम उसके गाड़ी का रेंट जो है वो उसको देना चाहिए, वो उसका हक भी बनता है जी। तो इसी के साथ उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें। अफ्तार का वक्त भी करीब है, हमने वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, जैन भाई से काफ़ी सवाल भी हमने कर लिए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान तारिक महमूद महर को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।